امام مہدی کی مناسبت سے ذیل میں اس موضوع پر نمبروار چند متفرقات ذکر کیے جا رہے ہیں جن کے ماخذ اس موضوع پر مصنف کی کتاب میں موجود ہے۔ ایک اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے اور اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر مانوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ دو اہل سنت والجماعت امام مہدی کو نہ تو معمور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے برابر مانتے ہیں، اور وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ تین امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے، ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں ان حضرت کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ چار امام مہدی سے متعلق روایات کم از کم 73 صحابہ کرام سے مروی ہیں، یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ پانچ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہیں پلے بڑھیں گے۔ چھ امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے، البتہ وہ احیا سنت اور اماتت بدعت کی جانب خوب متوجہ ہوں گے۔ سات ظہور امام مہدی کے موقع پر امام مہدی کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عین مطابق ہوگا۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا، منی میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خونریزی ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاشنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ 9 حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین اور یہود ونصار سے ان کی خونریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج، جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ 10 اب کی خلافت کی میعاد 7 آ 8 آ 9 سال ہوگی، بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزر گئے، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ کی میت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی، ان کی وفات طبعی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ 11 نبی کے فرامین مبارکہ میں جس تسلسل کے ساتھ امام مہد کا تذکرہ ملتا ہے، اسے دیکھ کر اہل سنت والجماعت نے افراط و تفریط سے پاک ایک نظریہ قائم کیا جس کے کچھ مندرجات 10 نکات کی شکل میں اوپر گزرے، لیکن افراط و تفریط کے 2 انتہائی سرے بھی امت میں ہر وقت موجود رہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے 652 میں امام مہدی کی پیدائش کا دعویٰ کر کے انہیں ایک غار میں چھپایا، ان کی غبوبت صغر اور بعد میں غبوبت کبر کا اعلان کیا، ان میں خدائی صفات امامت و نبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے، خود کچھ کر دکھانے اور عمل کرنے کی بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی نام کی کسی شخصیت نے نہیں آنا۔ احادیث و اثر میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے، ان پر کسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھ رہنا عقلمندی نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں
اور مخصوص رسومات پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں اور امام مہدی ہی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ انتظار ہی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی ایک تصوراتی شخصیت ہیں، حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام مہدی کے وجود اور ظہور ہی کا انکار کر دیا۔